اب ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اب ہمارے جو مسائل ہیں یا نان ایشوز ہیں اس گرداب سے ہم کیسے جان چھڑائیں؟ آج تک کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں کہ وہ قرضہ کہاں خرچ ہو۔ 89 تک وہ امریکی قرضہ ادا نہیں ہوا تھا جو وہ کہ ابھی تک 1 ادا ارب نہیں ڈالر ہوا۔ تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ قرضہ ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے جی بالکل یہ خدا کو نہیں مانتے، یہ لادین ریاست ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پاک فوج اس قرضے کی ادائیگی تک دنیا بھر میں امریکی مفادات کے لیے کسی بھی جگہ لڑنے کی پابند ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حسن تیمور جکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں باپ بیٹا شو کی دوسری قسط۔ پچھلی قسط میں کچھ چیزیں تشنا رہ گئی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان مسائل کی دلدل میں پھنسا اور کس طرح ہم ایشوز سے نان ایشوز کی طرف کنورٹ ہوئے اور آج تک ہم اسی دلدل میں گول گول کیوں گھوم رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہیں اقبال جکھر صاحب، ان سے جانیں گے کہ جو وہ ہمیں ایک خاص بات بتانے والے تھے اس میں کون سی ایسی شخصیات شامل ہیں جو پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھ کے گئی ہیں۔ تو سر السلام علیکم، آپ کو شو پہ خوش آمدید۔ آپ بتائیے گا وہ کون سے ایسے ایشوز تھے یا وہ کون سی ایسی چیز تھی یا بات تھی یا ایگریمنٹ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی تباہی کی بنیاد شروع ہوئی؟ وعلیکم السلام، شکریہ نوجوان۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے تشنا کو تشنا بولا، یہ درستی فرما لیں۔ چلیں یہ اچھا ہے، اس شو کے ذریعے اردو بھی میری بہتر ہوتی جائے گی۔ تو وہ باتیں جو تشنا رہ گئی تھیں آپ کے سوال نے واضح کر دی صورتحال۔ ہمارے مسائل کی ابتدا اس وقت شروع ہوئی جب ایک نوزائیدہ مملکت کے طور پہ ہمیں سب سے پہلے سوویت یونین نے دعوت دی کہ آئیں مل بیٹھیں، بتائیں مسائل کو، ہم آپ کے کام آ سکیں۔ دورہ طے ہو گیا، ایڈوانس ٹیم ہماری ماسکو پہنچ گئی۔ تو اگلی صبح ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جانا تھا ماسکو۔ رات کو امریکی سفیر ریکویسٹ کر کے ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی امریکی صدر چاہ رہے ہیں کہ آپ ماسکو نہ جائیں۔ یاد رہے کہ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ ٹھیک، اس وقت سوویت یونین جو ہے وہ سپر پاور تھی اور سوویت یونین امریکہ امریکہ سے بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے، معاشیات میں بھی اور دفاعی اعتبار سے بھی، اسلحہ سازی کے حوالے سے بھی۔ ملک تو خیر وہ بہت بڑا ہے ہی، آپ جانتے ہیں۔ تو وہ سپر پاور تھا، ٹھیک ہے، جبکہ امریکہ اس ٹرائی میں تھا کہ وہ بھی اس کے برابر کھڑا ہو۔ ان دونوں میں سر جنگ چل رہی تھی جس کا محور تھا کہ وہ کہتے تھے جی بالکل یہ خدا کو نہیں مانتے، یہ لادین ریاست ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مسلمانوں میں خاص طور پہ یہ پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے۔ اس صورتحال میں وہ امریکی سفیر کی مان کے ماسکو کا طے شدہ دورہ منسوخ کر کے واشنگٹن جا پہنچے۔ ٹھیک، وہاں سے ہمارے مسائل کی ابتدا ہوئی۔ گفتگو کے بعد انہوں نے اپنے مسائل بتایا۔ امریکی قیادت نے پوچھا کہ ہم آپ کو کتنی ضرورت ہے، کتنے پیسے چاہیے جس سے آپ سروائیو کر سکیں۔ تو لیاقت علی خان نے بتایا کہ جی ہمیں 1.25 ارب 1.5 ارب کم از کم چاہیے ہوگا، میکسیمم 2 ارب دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں آپ کی مدد کے لیے، ہم آپ کو 2.25 ارب دے رہے ہیں، جو اضافی رقم ہے وہ ہماری طرف سے ایڈ سمجھ لیں، لیکن ایک اصول ہوتا ہے قرضہ لینے کا کہ اس کے عوض کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے۔ تو آپ کیا گروی رکھ رہے ہیں؟ لیاقت علی خان نے بتایا کہ ہم تو مسائل میں ہیں، ہم کیمپوں میں لوگ رہ رہے ہیں جو بھارت سے آئے ہوئے ہیں چھوڑ کے اپنا گھر بار، اور ہمارے دفاتر میں یہ صورتحال ہے کہ ہم کامن پن کی جگہ وہ کیکر کے وہ کانٹے استعمال کر رہے ہیں اور بڑی مخدوش صورتحال ہے۔ پھر کچھ سوچتے انہوں نے کہا ہاں ایک چیز ہمارے پاس ہے، ہمارا آبائی پیشہ جو ہے وہ عسکریت ہے، تو ہمارے پاس فوج جو ہمارے حصے میں آئی ہے ہم وہ گروی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، فوج گروی، پاکستان فوج؟ یس، پاک فوج۔ تو امریکہ بہت خوش ہوا، وہ شاید یہی چاہ رہا تھا۔ یا یہ تو نہیں تھا کہ شاید پہلے پلان ہی اسی چیز کو لے کے کیا گیا ہو، ان کے ذہن بنایا گیا ہو کہ آپ نے یہی چیز گروی رکھنی ہے؟ ایسا بھی ممکن ہے، لیکن میں اس کو وثوق سے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ نہ تو اس وقت میں امریکن قونصلیٹ کے قریب تھا اور نہ ہی لیاقت علی خان کے قریب تھا۔ ٹھیک ٹھیک، خیر وہ معاہدہ طے ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نیٹ پہ آپ ٹچ کریں گے آپ کو مل جائے گا ایک کلک سے۔ اس میں ایک شک لکھی ہوئی ہے کہ پاک فوج اس قرضے کی ادائیگی تک دنیا بھر میں امریکی مفادات کے لیے کسی بھی جگہ لڑنے کی پابند ہوگی۔ اچھا، اور یہی وجہ ہے کسی بھی جگہ کی ہمیں اس وقت سمجھ آئی جب جہاں پے در پے مارشل لاز لگے، کئی دفعہ انہوں نے اپنے ملک میں استعمال کی امریکی مفادات کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک، تو کوئی اس کی ایگزامپل ہے، کوئی کہیں یوٹیلائز بھی کیا اس؟ جی بہت ساری جگہ پہ یوٹیلائز کیا ہے۔ جب 89 میں عراق میں
مداخلت کی امریکہ نے جی تو وہاں اس کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. اس نے مطالبہ کیا کہ پاک فوج کو بھیجا جائے اس معاہدے کے تحت. تو اس وقت یہاں میڈم پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو نے انکار کر دیا. ان کو وہ معاہدہ بھی یاد کرایا گیا تو میڈم نے کہا ہم پابند نہیں ہیں, یہ کتنی بڑی رقم ہے, ہم ابھی ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو فارغ کر دیا گیا. 18 ماہ کی ان کی حکومت تھی, ابھی 5 سال کی بجائے انہیں 18 ماہ میں فارغ کر دیا گیا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, مصطفیٰ جتوئی نے سب سے پہلے وہ فوجیں بھیجی, امریکی حکم کی تعمیل کی. 89 تک وہ امریکی قرضہ ادا نہیں ہوا تھا, وہ ابھی تک ادا نہیں ہوا. تھا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ قرضہ ابھی تک ادا نہیں ہوا. اور ابھی تک ادا نہیں ہوا. جی, اس میں یہ آپشن تھا, اس کی قسطیں اس نہیں کا تھیں. مطلب ہے پاک فوج ابھی بھی پابند ہے. جی, ابھی تک پابند ہے اور ابھی تک ان کے لیے لڑ رہی ہے. اس وقت بھی پاک فوج کئی جگہ پہ امریکی مفادات کے لیے لڑ رہی ہے. اچھا, اس وقت تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ پاک فوج میں 2 دھڑے باقاعدہ بڑے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں, پرو چائنا اور پرو امریکہ. پرو چائنا دھڑا بیسیکلی ایک اصطلاح ہے, وہ یوز کی جاتی ہے جو علاقائیت کے قائل ہیں کہ جی ہمیں جو علاقائی بلاک میں جانا چاہیے, ہمیں سارک یونین یا یورپی یونین طرز کی ہمیں الحاق کرنے چاہیے, اپنے ہمسایوں کے گرد رہنا چاہیے. جبکہ جو دوسرا دھڑا ہے وہ میرے خیال میں اسی سوچ کا حامل ہے جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ وہ تو ماضی گزر گیا, ابھی تک اگر باؤنڈ بھی ہے پاک فوج, تو آنے والے دنوں میں کیا پاک فوج میں یہ سوچ کی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا. پیٹریاٹزم جو ہے وہ ہماری فوج کی اصل پہچان اور امتیاز ہے. دنیا کی کسی فوج کو یہ شرف حاصل نہیں جتنی محب وطن پاک فوج ہے. اس میں یہ ٹھیک ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن کبھی دھڑے نہیں بن سکتے. میں آپ کی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اس میں بھی پیٹریوٹزم ہی ہے. دیکھیں, اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا مفاد اس وقت خطے میں ہے, پاکستان کے مفاد کی بات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ کے مفاد کے تحت تو ہمیشہ نقصان ہوا, جنگیں لڑیاں, ہمیشہ ہمارا جب ہمیں ضرورت پڑی ہے تو وہ بحری بیڑا کبھی پہنچے ہی نہیں. جبکہ چائنا آپ کو پتا ہوگا 1962 میں بھی ہمارے لیے وہ تھا, ہیلپ فل تھا, 65 میں بھی, 71 میں بھی. اس کے بعد بھی کئی ایسے موقع ہیں جب اس نے ہمارے خلاف کئی قراردادوں کو ویٹو کیا ہے, یا کئی ایسے حملے جو ممکنہ تھے لیکن چائنا کے ڈر سے نہیں ہوئے. ابھی بھی معاشی طور پہ بھی جب ہم کسی اس میں پھنستے ہیں تو چائنا ہیلپ کرتا ہے سعودی عرب کے بعد. تو ایسی صورت میں یہ سوچ پیدا ہونا کہ چائنا کے ساتھ جایا جائے, یہ کوئی غلط سوچ تو نہیں ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, سوائے 1971 کے کہ جب چائنا سمیت تمام بڑی طاقتیں اور ہمارے ہمسائے اس بات پر متفق تھے کہ بنگلہ دیش بننے دیا جائے. ٹھیک ہے. دیٹس وائی بھٹو بھی نہیں روک سکتے تھے. بھٹو پہ غلط طور پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اس کا حصہ تھے. وہ حصہ نہیں تھے, لیکن وہ اس کو اگر مخالفت بھی کرتے روک نہیں سرخی سکتے تو تھے. لگوائی یا جو بھی ان کے نام سے منسوب ہے, ادھر ہم ادھر تم. یہ سرخی بھی معاف کرنا بھائی, یہ فوج کی طرف سے گئی تھی, ISPR کی طرف سے کہ شاہ جی یہ لگانی ہے. ٹھیک ہے. یہ الفاظ آپ پورا میٹر پڑھ لیں, ان کی پوری تقریر دیکھ لیں بھٹو صاحب کی. ٹھیک ہے. کہیں پہ یہ امپریشن بھی نہیں ہے, لفظ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ کریٹڈ تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے نوجوان ذکر کیا ہے وہ ادھر تم ادھر ہم والی سرخی کا. یہ مرحوم عباس اطہر صاحب ہمارے سینئر کلیگ تھے, دوست تھے. یہ ان کو کریڈٹ گیا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی سرخی تھی, لیکن وہ دنیا چھوڑنے سے پہلے متعدد بار اس بات کا انہوں نے برملا اعتراف کیا کہ یہ بھٹو کے لفظ نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ میری کریشن تھی. جی. اگرچہ انہیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ کریشن بھی ان کی نہیں تھی, یہ ایک بھجوایا گیا تحفہ تھا جسے انہوں نے من و عن قبول کیا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اب ہمارے جو مسائل ہیں یا نان ایشوز ہیں اس گرداب سے ہم کیسے جان چھڑائیں؟ اخراجات ایسے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے لیتے, ہر دفعہ ہمیں قرضے مانگنے پڑتے ہیں, ہر دفعہ ایک ہی آپ لے. میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ, مجھے بڑے دکھ ہوتا ہے. پچھلے سال IMF کے قرضے لینے کے لیے ہم نے کتنی تبدیلیاں کی, بجلی مہنگی کی, ہر چیز ایڑیاں رگڑی. جیسے ہی قرضہ ملا آتے ساتھ سب سے پہلے DCOs اور DGM جو DMG گروپ ہوتا ہے اس کو گاڑیاں دی گئیں. تو کیا یہ اس طرح کے نان ایشو سے ہم کب نکلیں گے؟ کیسے یہ مسائل حل ہوں گے؟ آپ کا پہلا سوال بھی میرے پاس محفوظ ہے, اس کا جواب ابھی میں نہیں دے سکا. میں آپ کی ہر بات سے متفق ہوں. ایک تو ہمارا مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ ہم نے ہر ملنے والی امداد کو, گرانٹ کو اور قرضے کو غیر ترقیاتی مصارف میں خرچ کیا. بالکل. ایوب خان نے PL 480 کے تحت سب سے بڑی امریکی امداد دی, جی, جسے ہم نے اسلام آباد کے نام سے نیا کیپٹل بنانے, مختلف پارکس بنانے, وابڈا ہاؤس,
الفلاح بلڈنگ، انفراسٹرکچر بنانے جو خوبصورت ایک نیشنل پارک، یوبیا پارک، اس پہ ہم نے خرچ کیا، چیئر لفٹ لگانے پہ خرچ کیا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو اس شعبے میں خرچ نہیں کیا، ہم اس کو ایگرو پروڈکشن پہ خرچ کرتے، ہم اس کو انڈسٹری پہ خرچ کرتے، تعلیم اور فنی تعلیم خصوصاً اس پہ بڑھانے پہ کرتے، انڈسٹری لگانے پہ کرتے، کاٹن انڈسٹری پہ کرتے، تو اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح ہر قرضے کے ساتھ آج تک ہو رہا ہے. مثلا پی ٹی اے کے دور میں، وہ دور تو مختصر تھا، 3.5 سال میں اتنا بیرونی قرضہ لیا گیا جو پچھلے 65 سال میں نہیں لیا گیا تھا. لیکن آج تک کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں کہ وہ قرضہ کہاں خرچ ہوا. ٹھیک ہے. نہیں یہ ایک تو اسی طرح ہم نے ہر امداد اور قرضے کے ساتھ کیا. اب بات ہو رہی تھی کہ ہم وہ اس سوچ کی طرف کیوں نہیں آتے جہاں آپ دھڑے بنوانے جا رہے تھے. جی کوئی دھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاک فوج پازیٹیولی یہ سوچ رہی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں علاقائی اتحاد کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. پاک فوج اسی سوچ کے تحت کچھ اقدامات ایسے کرنے والی ہے کہ ہم جو پوری قوم چاہ رہی ہے کہ ہم یہ بیرونی کیمپوں سے نکلیں. ٹھیک ہے. ہم علاقائی اتحاد کی طرف بڑھیں جی، تاکہ ہم واقعتاً کوئی ترقی کر سکیں. اس کا مطلب آپ نے ابھی کہا کہ دھڑے نہیں ہو رہے، میری بات غلط ہے، لیکن آپ نے ابھی یہ خود کہا ہے کہ پاک فوج میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بیرونی کیمپوں سے نکلیں. یہ دھڑے نہیں ہیں، اس پہ متفق ہو رہے ہیں. متفق ہے. اس ٹھیک میں ہے. کوئی تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تفریق نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واضح طور پہ کئی دفعہ سمجھ آیا، نظر آیا ہے. جی. اگر آپ موجودہ سیاسی حالات دیکھیں، ایک ہی پوزیشن کا ایک جنرل کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے، عدالتوں میں اس کا نام آ رہا ہے، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس کا خاندان گرفتار ہے. جی. دوسری طرف اسی طرح کی حرکت کرنے والے کئی اس طرح کے جو حاضر سرورز اور ریٹائرڈ ہیں، نہ ان کا نام ہے نہ کچھ ہے، اور وہ بیرون ملک انجوائے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھڑے بندی نہیں ہے؟ یہ گریجولی ہوگا، دھڑے بندی نہیں ہے. فی الوقت کچھ مجبوریاں ہیں، ان سب کو ایک پیج پر آنے کے میں کچھ وقت لگے گا. یہ اتنا ایزی بھی ٹاسک نہیں ہے، اس میں ہرڈلز ہیں. جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہیں جو تفریق کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے جو بیرونی مہربان ہیں، جو سپر پاورز جہاں دخیل ہیں، جو یہاں انٹرفیئرنس کر رہی ہیں، جو ہمیں اپنی مارکیٹ اکانومی میں بدلنا چاہ رہی ہیں، وہ ان کے مورے بھی تو ہیں نا. جی بالکل. اور وہ ہر جگہ پہ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو کاؤنٹر کرنے میں ٹائم لگے گا ینگ مین. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ مورے موجود ہیں تو چلے کوئی چھوٹا موٹا دھڑا تو ہے نا. یہ دھڑا نہ کہیں انہیں. نہیں، جو موجود ہے. خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک آرمی چیف آپ کو پتا ہے وردی میں ایوان صدر میں قتل ہوئے، آج تک کسی نے اس کیس کو اچھالا نہیں. تو یہ بتائیں نا، آپ بتائیں نا. آصف نواز جنجوعہ کو ایوان صدر میں بلا کے صدر مملکت غلام اسحاق خان نے پوٹاشیم سائنائڈ دے کے قتل کیا. کیا بنا آج تک اس کا؟ بالکل. آپ اس کے کچھ چیزوں کے میرے خیال میں جی، میں ان پہ کتاب بھی لکھ رہا تھا. مجھے منع کرنے کی بہت کوشش کی گئی، میں باز نہ آیا جب، تو پھر کتاب لکھوانے والوں کو روک لیا گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس پہ پھر آپ ہمیں الگ پروگرام ہوگا، میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں، یہ آخر والی بات بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں، میں تو ابھی بھی سٹینڈ کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرو چائنا پرو امریکہ دھڑے بندی ہے. اس کے اوپر ہم 3 سال سے مختلف واقعات بھی رپورٹ کر چکے ہیں، میں کئی ویلاگز میں بھی ذکر کر چکا ہوں، اور کئی چیزیں اس میں سے ثابت بھی ہو چکی ہیں. ابھی بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال آصف نواز جنجوعہ کیسے قتل ہوئے، اس کا ہم ذکر اگلے پروگرام میں کریں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیں. ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ کو پروگرام پسند آتا ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں، یا آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر سکیں. اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.